الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا عورتیں رمضان میں اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ اعتکاف کرنا بہت اچھی بات ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، چاہے اعتکاف کرنے والا مرد ہو یا کوئی عورت ہو، اعتکاف بہرحال مسجد میں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجدوں میں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اعتکاف کی حالت میں مباشرت سے روکنا چاہ رہے ہیں، اور کہا ہے کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو بیویوں سے مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کا تصور مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ ہوتا، گھر میں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ نہ کہتے کہ مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں مباشرت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف بہرحال مسجد میں ہی ہوگا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اعتکاف بیٹھتے رہے، اور آپ کی زندگی میں آپ کی بیویاں مسجد میں اعتکاف بیٹھیں۔ اگر گھر میں اعتکاف کی گنجائش ہوتی تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو خبردار کرتے کہ تمہارا اعتکاف تمہارے گھر میں افضل ہے مسجد کے مقابلے میں، جیسا کہ نماز کے معاملے میں آپ نے اپنے زمانے کی عورتوں کو خبردار کیا تھا کہ تمہاری نماز گھر میں افضل ہے مسجد سے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں آپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرتی رہیں، بلکہ آپ کی ایک بیگم ایسی تھیں جنہیں استحاضہ کا خون آ رہا تھا، یعنی کہ حیض کے خون کے علاوہ جو خون ہوتا ہے جسے استحاضہ کہتے ہیں، اور استحاضہ کی حالت میں عورت نماز بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، کیونکہ یہ حیض کا خون نہیں بلکہ استحاضہ کا ہے۔ تو آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کی ایک بیگم ایسی تھیں جو مسجد میں اعتکاف بیٹھیں جبکہ استحاضہ کا خون آ رہا تھا، اس کی وجہ سے ان کے نیچے ٹب رکھنا پڑا، برتن رکھنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ اعتکاف کہاں بیٹھی ہیں؟ مسجد میں۔ اگر گھر میں اعتکاف کی گنجائش ہوتی تو استحاضہ کی حالت میں وہ اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھتی۔ واللہ تعالی اعلم۔